یہ قصہ ہے اللہ کے نبی کا۔ ہزاروں سال پہلے عراق میں دجلہ ندی کے کنارے ایک شہر تھا، نینوا۔ جو اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں چور، بازار بھرے ہوئے، عمارتیں عالیشان لیکن روحیں خالی تھی۔ لوگ اللہ کو بھلا کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے۔ اسی ماحول میں اللہ نے روشنی کا ایک چراغ بھیجا جن کا نام تھا یونس ابن متیٰ علیہ السلام۔ ان کا مشن تھا اس مردہ شہر میں ایمان کی روح پھونکنا۔ انہوں نے سالوں تک دن اور رات ہر ایک دروازے پر دستک دی، ہر ایک انسان کو سمجھایا، لیکن جواب میں ان کا مذاق بنایا اور رسوا کیا گیا۔ یہاں ایک نبی کے دل کا درد تھا۔ یہ صرف ناکامی کا درد نہیں، یہ اس ڈاکٹر کا درد تھا جو دیکھ رہا تھا کہ اس کا مریض جانتے بوجھتے ہوئے زہر پی رہا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سالوں کی محنت جب رائگاں جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک غصہ اور مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کے صبر کا پیمانہ بھر گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو 7 دن میں عذاب آنے کی وارننگ دی اور خود اللہ کے اگلے حکم کا انتظار کیے بنا اس شہر سے نکل پڑے۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، شاید اس غم اور مایوسی سے دور جانے کے لیے۔ یہی کہانی کا پہلا موڑ تھا۔ ان کی خطا کوئی گناہ نہیں بلکہ جلد بازی تھی۔ انہوں نے اپنے مشن کو ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ اپنے نبیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ان کی تربیت کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ کشتی میں سوار ہوئے، قدرت کا مزاج بدل گیا۔ شانت سمندر میں اچانک ایک بھیانک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کشتی ڈوبنے لگی۔ ملاحوں نے کہا، ہمیں کوئی ایسا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہے۔ ان کے بیچ چٹ نکالنے کا فیصلہ ہوا۔ چٹ نکالی گئی اور تینوں دفعہ ایک ہی نام نکلا، یونس۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ میرے نبی، آپ اپنی مرضی سے گئے تھے لیکن میری قدرت سے کہاں بھاگ سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سب کچھ سمجھ گئے اور خود کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کا ٹھنڈا گہرا اندھیرا، اس سے پہلے کہ وہ ڈوبتے، ایک عظیم الشان مچھلی اللہ کے حکم سے آگے بڑھی اور انہیں اپنے منہ میں لے لیا۔ اب وہ ایک ایسی قید میں تھے جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ 3 اندھیروں کی قید، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ صرف ایک سزا نہیں تھی، یہ ایک روحانی ٹریننگ تھی۔ اللہ نے انہیں دنیا کی ہر چیز سے کاٹ دیا۔ کوئی زمین نہیں، کوئی آسمان نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی روشنی نہیں، صرف وہ اور ان کا رب۔ یہ ایک اسپریچول ریسیٹ تھا تاکہ وہ ہر چیز کو بھلا کر صرف اس ایک ذات سے جڑ جائے جس نے انہیں پیدا کیا۔ جب انسان کے پاس کوئی سہارا نہیں بچتا، تب اسے اپنے اور اپنے رب کے رشتے کی اصلیت سمجھ آتی ہے۔ اس گھور اندھیرے اور تنہائی میں جب ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی، تب ان کے دل کی گہرائی سے یقین کی ایک کرن پھوٹی۔ انہوں نے اپنی خطا، اپنی کمزوری کو پہچانا، اور اس عالم میں ان کے ہونٹوں سے وہ دعا نکلی جو قیامت تک ہر مصیبت زدہ کے لیے ایک نسخہ بن گئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی طاقت اس کے 3 حصوں میں چھپی ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اپنی بے بسی اور اللہ کی مکمل طاقت کا اقرار ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے، یہ اس بات کا یقین ہے کہ اے اللہ، جو بھی ہوا
اس میں تیری کوئی غلطی نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ اپنی انا کو توڑنے اور اپنی غلطی کو پوری طرح مان لینے کا لمحہ ہے، جب ایک ٹوٹا ہوا دل ان 3 سچائیوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ دعا قبول ہوئی۔ مچھلی نے حکم کے مطابق انہیں ایک ویران ساحل پر اگل دیا۔ وہ بہت کمزور تھے لیکن زندہ تھے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے کدو کی ایک بیل اگائی جس نے انہیں دھوپ سے بچایا، اور ایک بکری ان کے پاس آتی اور دودھ دے جاتی۔ کچھ دنوں بعد ان کی حالت میں سدھار ہونے لگا۔ جب وہ ٹھیک ہو کر واپس نینوا پہنچے تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ جس شہر کو وہ مردہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے وہ آج اللہ کے سامنے سجدے میں رو رہا ہے۔ ان کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کر سچی توبہ کر لی اور سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ نے انہیں دکھایا کہ اے یونس، جسے تم ناممکن سمجھ رہے تھے اسے ممکن کرنا میرا کام ہے۔ جس مشن کو تم ادھورا چھوڑ آئے تھے اللہ نے ان کی غیر موجودگی میں مکمل کر دیا تھا۔ اللہ کی قدرت کسی کی محتاج نہیں، وہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ ہم سب کی زندگی میں ہر روز شروع ہوتی ہے۔ ہم سب کبھی نہ کبھی اپنی زندگی کے اندھیروں میں قید ہوتے ہیں۔ ہماری مچھلی ڈپریشن ہو سکتی ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، قرض ہو سکتا ہے یا اکیلاپن ہو سکتا ہے۔ ہمیں غصہ اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، حق کی بات کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، سچی توبہ اور دعا کا دروازہ۔ آپ کی مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ان 3 اندھیروں سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کی رحمت وہاں پہنچ سکتی ہے تو وہ آپ تک بھی ضرور پہنچ سکتی ہے، شرط سے دل سے نکلی ایک سچی پکار کی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔